السلام علیکم دوستو، میں ہوں کے نیادی کمانڈو۔ آج کے میرے موضوع کا نام ہے اصحاب قبور سے درخواست دعا۔ سوال: کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا درست ہے؟ جواب: کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعا خیر کی درخواست کرنا بجائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبر پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا معاملے کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں: ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں یا چپ کے ایسا کہیں، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ان بزرگوں کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ ترجمہ: تم اپنی بات ایسا کہو یا زور سے، وہ تو دلوں کا حال تک بھی جانتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زور سے ان ولی اللہ کو پکار کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اعتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے ہوں اور وہ نہ سن رہے ہوں، کیونکہ سماع موتا کا مسئلہ مختلف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر ان کی روح اس وقت وہاں تشریف نہ رکھتی ہو اور آپ خواہ مخواہ خالی مکان میں آوازیں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روح تشریف فرما ہو، مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں اور آپ اپنی غرض کے لیے چیخ کر ان کو الٹی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو موزب طریقے سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، پھر عرض مدعا کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر بس چیخنا شروع کر دیا، کچھ پتہ نہیں کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں تو آرام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں یا آپ کی بات سننے کے لیے خالی بیٹھے ہیں۔ اب غور کیجیے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملے میں جب ہمارے لیے ان کے احوال معلوم کرنے، ان سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا موقع نہیں ہے، تو ان کے مکان پر جا کر اندھا دھند چیخ و پکار شروع کر دینا آخر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے؟ دعا کرانے کا یہ طریقہ اگر قرآن و حدیث میں سکھایا گیا ہوتا تو، یا اس کا ثبوت موجود ہوتا کہ صحابہ کرام کے عہد میں یہ رائے تھا، تب تو بات صاف تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ جب وہاں اس کا کوئی پتہ نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو صریحاً صفات الہی سے ٹکراتی ہے اور دوسری صورت اعلانیہ غیر معقول نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔